بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 8 پارہ اور 3 رکوع سورۃ الانعام کی 130 آیت میں یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے، یعنی ہدایت لے کر۔ یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے جنوں میں کے گروہ اور انسانوں کے جنوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک رائے تو یہ ہے کہ تمام رسول انسان ہی ہوتے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جنوں میں سے رسول جنات کی طرف تھے۔ ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ فرشتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر رسول بن کر کیوں نہیں آتے؟ کافروں کا مطالبہ تھا یہ۔ ان کو کہا گیا کہ اگر فرشتے زمین پر آ کر چلتے پھرتے تو ہم رسول کس کو بنا کر بھیجتے؟ مطلب اگر زمین فرشتوں کے لیے بنی ہوتی تو رسول بھی فرشتوں سے ہی ہوتے، زمین میں انسان ہے تو رسول بھی انسانوں میں سے ہی بن کے آئے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن بستے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی رسول ضرور بھیجا ہوگا، جو اس آیت میں جنوں کا ذکر آیا ہے۔ اگلی 131 آیت، تیرا رب غفلت میں اچانک نہیں پکڑتا ان تاکہ ان تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو، کہ ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا تو اللہ ایویں زبردستی کسی کو نہیں پکڑتا۔ 132 آیت، دنیا میں بھی درجے بغیر کوشش سے نہیں ملتے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنی ہوگی۔ 133، بندے کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو آزمانے کے لیے۔ 134 آیت، جس کا تم سے وعدہ ہے اس سے دور نہ سمجھو، یعنی آخرت وہ جلد آنے والی ہے۔ 135، یہاں وعید کی جا رہی ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، فلاح نہ پائیں گے مگر کون؟ ظالم۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ دنیا میں چاہے کوئی جتنا مرضی اچھا ہو رہا ہو، برا کر رہا ہو، دونوں کام کرنے والے کے موقع پر کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کو انجام ملے گا۔ جو اللہ کے طریقے پر، اللہ کی طریقے سے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی بہترین دے گا۔ آگے 136 آیت میں اہل عرب کا غلط طریقہ شرک بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ نے جو پیدا کیا تھا اس میں سے حصہ مقرر کر دیا، انہوں میں سے مشرکین میں دیے ہوئے میں سے صرف ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے وقف ہے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق، یعنی کھیتوں میں سے جو کٹائی ہوتی ہے اس میں سے اللہ کا حصہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے مثال گندم کے 4 حصے کیے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، مگر بتوں کے نام کا اللہ کو نہیں پہنچتا، باقی سب اللہ کو پہنچ جاتا ہے، بتوں کے نام کا اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جو اللہ کو دے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ آگے سب سے اہم ترین آیت ہے نا جو 137 تاریخی واقعات ہے، اس کے اندر اس کو اگر غور سے دیکھتے ہیں تو شیطان انسانوں نے اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ مطلب کہ جو ہمارے بچے بہت زیادہ ہو گئے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کر دیتے ہیں، اس طریقے کے جو بھی اور طریقہ کار ہے وہ سارے، کیونکہ ان کا اصل دین ابراہیم کا دین تھا، دین توحید تھا، مکہ کا۔ یہاں پر اہل عرب کی غلط رسم کا پتہ چلتا ہے، قتل اولاد۔ جس عقیدے غلط پر ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مطلب کون سا؟ قتل اولاد کی وجوہات کیا تھی؟ کہ بیٹوں کا قتل دماد کا رشتہ ان کے لیے بے عزتی کا رشتہ ہوتا، بیٹیوں کا قتل اور دماد کا رشتہ کیا؟ ان کے لیے بے عزتی کا رشتہ ہوتا۔ دوسرا، فکر و فاقہ کے ڈر سے کہ یہ بچے کہاں سے کھائیں گے۔ تیسرا، بتوں کے نام پر قتل۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ قتل فخر چیز سمجھتے تھے، یعنی منت مانگ لیتے تھے کہ ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے۔ تاریخی واقعات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ تجلیات نبوت صفحہ نمبر 28 میں۔ آگے 138 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کھیتی اور مویشی نہیں کھا سکتے تھے، ان کی مرضی کے قانون
تھے، کچھ پر سواری نہیں کر سکتے تھے، ذبح کرتے تھے، وقت کچھ پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اللہ کو چھوڑا ہوا وہ کہتے اللہ نے پڑھنے سے اپنا نام ان پر منع کیا ہے، اللہ پر جھوٹ کرتے تھے کہ اللہ نے ان پر نام لینے سے منع کیا ہوا ہے، اپنے آپ وہ باتیں گھڑی جاتے تھے۔ 139 آیت وہ کہتے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ان کو صرف ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں، اگر زندہ پیدا ہوا تو اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو ہمارے مرد بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، سب اس میں شریک ہیں، مردہ کے لیے سب شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا کر غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ آگے 114 آیت کو اگر دیکھیں تو قتل اولاد کی رسم قبائل، ٹھیک ہے، سارے عرب میں یہ رسم نہیں تھی جو یہ کرتے تھے، ان کو نقصان کی خبر دی جا رہی ہے، جس نے بے وقوفی سے حماقت سے انجانے میں بھی کیا تو نقصان میں ڈالا اس نے کس کو؟ خود کو، ٹھیک ہے۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے حرام رزق کو حلال کرنے والے اور حرام کو حلال کرنے والے اور حلال کو حرام کرنا بھی گناہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ کرنا ہے اور یہ ناجائز کام ہے، جو اپنی خواہشات سے کام کرتے ہیں ان کو ہدایت بالکل بھی نہیں ملتی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تاریخی واقعات 137 میں سے سٹارٹ کیا، وہ کون سا عرب میں جو غلط عقیدہ تھا وہ کون سا تھا؟ قتل اولاد، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تب لوگ کیا کرتے تھے کہ نظر مان لیتے تھے کہ مجھے اللہ نے اتنے بیٹے دیے تو میں اتنے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، اور یہ اللہ کی راہ جیسے وہ جانوروں کو قربان کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ، اسی طریقے سے وہ یہ والے رسوم ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قتل اولاد تب بھی تھا، آج بھی یہ قتل اولاد ہے، اور وجوہات بتائی گئی آپ کو کہ فکر و فاقہ کے ڈر سے کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے، اور بتوں کے نام پر قتل، اور فخر سمجھتے تھے منتوں کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور بیٹیوں کا قتل کرتے کیوں؟ کیونکہ داماد کا رشتہ ان کے لیے بے عزتی کا رشتہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس کے ساتھ جڑ کے ہماری طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو حرام حلال میں فرق نہیں کرتا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 136 آیت کو اگر پیچھے چل کے دیکھتے ہیں تو اہل عرب کا غلط طریقہ اس میں کیا بتایا میں نے پہلے بھی کہ شرک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تھا اس میں سے حصہ مقرر کر دیا انہوں نے، یعنی مشرکین نے دیے ہوئے سے صرف ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر، یعنی کہ اس میں سے نکالو اور پہلا حصہ کس کو دو؟ اللہ کو دو، ٹھیک ہے۔ تو مثال بھی میں نے بتا دیا آپ کو، مگر کیا واضح ہو گیا اس کے اندر کہ جو اللہ کے نام پر دیا جائے گا وہ سب قابل قبول ہوگا، اور جو بتوں کے نام پر دیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا اپنے لیے حصہ نکالتے، رشتہ داروں کے لیے نکالتے، اللہ کے لیے بھی نکالتے، پھر کیا کرتے؟ اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہوتا کہاں پہ جاتا؟ بتوں کے نام پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کیا ہو گیا؟ یہ سارا طرز عمل غلط ہو گیا، ان کا جو دیا ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ سے وہ درجہ پانا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ درجوں والی جنت پانی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ 131 آیت میں کہ تیرا رب غفلت میں اچانک نہیں پکڑتا، کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس اللہ نے ایسے ہی پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو رضا الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ اعمال سے باخبر ہے،
اللہ چاہے تو ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا، آخرت کی ملاقات سے ڈرنا ہے، خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہ کرنا، ظلم اور شرک ہرگز نہ کرنا، دین میں شک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ سے گھڑ لینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ نے مرداد حرام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مرداد حلال کر لیا اور اس میں بتا دیا کہ یہ عورت کھا سکتی ہے اور یہ مرد نہیں۔ تو ہم نے خود ساختہ کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے قرآن و سنت سے فیض حاصل